تحمل اور درگزر۔ کچھ عابد زاہد مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ملک کا شہزادہ وہاں چلا آیا۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے آتے ہی عبادت گزاروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ہر شخص کی توہین کی۔ شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا، یہ بد کردار شخص تو اس قابل ہے کہ آپ اسے بد دعا دیں۔ جس طرح اس نے آج خانہ خدا اور ہماری توہین کی، خدا جانے اور کتنے لوگوں سے کیا کیا ہوگا۔ مرید کی یہ بات سن کر مرشد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، یہ شہزادہ تو بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ آسودہ اور خوش رکھنا۔ مرشد کی زبان سے یہ دعا سنی تو مرید بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، حضرت یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ آپ ایک فاسق فاجر شخص کے حق میں آسودگی اور راحت کی دعا کر رہے ہیں۔ مرشد نے جواب دیا، خاموش رہ، جو کچھ ہم جانتے ہیں تو نہیں جانتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مرشد کی یہ باتیں کسی طرح شہزادے کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں اور اس پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسی وقت مے نوشی سے توبہ کر لی اور اپنے ایک معتمد کو یہ پیغام دے کر مرشد کی خدمت میں بھیجا کہ اگر جناب تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ مرشد نے دعوت قبول کر لی اور شہزادے پر یہ واضح کر دیا کہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ آپ نے اختیار کیا ہے وہ موجب ہلاکت ہے۔ شہزادے کا دل نصیحت قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ اس نے اس وقت شراب نوشی اور گانے بجانے کے ساز توڑ دیے اور نیک کاروں کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ اب وہ اپنا سارا وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ پہلی زندگی سے اس کا کچھ تعلق ہی نہ رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کی بھی یہ نصیحت نہ مانی کہ وہ ہر وقت عبادت ہی کرتا رہا۔